بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے میرے تمام مہمان یہ آڈینس نہیں ہیں، سب میرے لیے انتہائی محترم اور معزز لوگ ہیں، جید علماء کرام ہیں، ذمہ ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ، جیسا کہ میں نے کہا تھا جہاں پہ طریقت کی نمائندگی موجود ہے۔ گجرا شاہ مقیم کے سجادہ نشین حضرت پیر سید آصف علی شاہ صاحب گیلانی، نادر کھوکھر صاحب، ایڈوکیٹ، لا، قانون، ہر زندگی کے ہر شعبہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اصل مقصد سب لوگوں کا ہمارا جمع ہو کر اس شمع کو روشن کرنا ہے۔ یہ امن، اتحاد اور محبت کی شمع ہے۔ 20ویں صدی خون میں ڈوبی ہوئی صدی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ آنے والی صدی امن کی صدی ہے، یہ صدی امن کی صدی کہلائے گی۔ اس لیے میں نے تمام دوست احباب کو، اس میں بچے بھی ہیں، میری مائیں بہنیں خواتین بھی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اور پاکستان میں بسنے والے ہر مذہب کے لوگ، اور اس تفریق کو بھی اقلیت اور اکثریت کو میں نے مٹایا کہ اقلیت اور اکثریت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ پاکستان میں رہنے والا اگر کسی مذہب کا ایک بھی پیروکار ہے تو وہ اس کے ثمرات میں برابر کا حصہ دار ہے۔ میں نے پہلے، دوسرے، تیسرے درجے کے شہری کی نفی کی، ہم سارے پاکستانی ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں۔ میں بڑا ممنون ہوں جناب شاہد حامد صاحب کا، دورے گورنری میں بھی جب کبھی ہم نے 2 پیسے کا خط ڈالا، 2 روز بعد ہمیں وہاں سے پیغام آ گیا کہ آپ آئیں اور اپنی بات بتائیں۔ یہ بڑا پن ہوتا ہے، منصب آنے جانے والی چیز ہے، شخصوں کے لیے فنا ہے، شخص فنا ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، شخصیت کبھی نہیں بنتی، اس لیے کہ شخصیت انسان خود تعمیر کرتا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم آج دنیا سے چلے گئے، شخص تھے، شخص کو موت آئی، شخصیت کو موت نہیں آئی، کردار زندہ ہے۔ میں جناب ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا بھی بڑا ممنون ہوں، وہ تشریف لائے، میری نحیف سی آواز پر شخصیت ہے، وہ بھی بڑی شخصیت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں تمام قائدین سے، آپ سب لوگ میرے راہبر ہیں، میں اس راہ کا ایک ادنا مسافر ہوں۔ میری نظروں کے سامنے تھا سر گنگا رام، مدر ٹریسا، خاص کر جو وہ مریض جب، تو میں نے تمام مسلم کنٹریز کے اخبارات بھی دیکھے اور ہمارے پاکستان کے قومی اخبارات نے لکھا دکھی انسانیت کی ماں مر گئی۔ اس دن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا وزن کون کیا ہے، سب نے کہا کہ دکھی انسانیت کی ماں مر گئی۔ میں نے لیڈی ڈیانا کی موت کو بھی دیکھا، کردار کے لحاظ سے بڑے نشیب و فراز تھے، بڑی اس میں گنجل تھے، بہت کچھ تھا، لیکن جب وہ مری اس دنیا سے گئی تو جتنے جنازے پہ اس کے پھول ڈالے گئے یا اس کی اس مرنے کی جگہ پر، میرا خیال ہے کسی بڑے سے بڑے مذہبی رہنما کے لیے اتنا پھولوں کا خراج نہیں تھا۔ یہ محترمہ بھی جو میڈم کل گئی ہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی کوئی شک میں بات آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، نہیں میں بات تو کرنے لگا ہوں وہ یہ تھی کہ میرے سامنے بھی وہ استاد کا نام تھا، سر گنگا رام کا نام تھا، انسانی عبادت میں بات کرنے لگا، گلاب دیوی، جانکی دیوی۔ میری کوشش تھی، میں اس بات کا جستجو میں رہا کہ مجھے کوئی رسول پاک کے غلاموں میں سے بھی جو انسانیت کے سب سے بڑے لمبردار بن کے آئے، کہ کوئی انسانیت کی بات کرنے والا اس حوالے سے سامنے آئے، بیت اللہ سے یہ آواز اٹھے، خانہ کعبہ کا امام یہ آواز بلند کرے، داتا صاحب کے امام یہ آواز بلند کریں، بادشاہی مسجد کے خطیب یہ آواز بلند کریں کہ یہ تمام تفریقات کو مٹا کر انسانیت کی بات کی جائے۔ میری اپنی خواہش تھی کہ رسول پاک کے کسی غلام کا بھی اس فہرست میں آ جائے۔ اس نسبت سے میں نے یہ علم اٹھایا کہ جب لوگ انسانیت کی خدمت کی بات کریں تو اس میں حضور پاک کے جوتیوں کا صدقہ مجھ جیسے غلام کا نام بھی اس میں آ جائے۔ کوئی این جی اوز نہیں ہے، کسی ایجنسی کا سہارا نہیں ہے، کسی غیر ملکی طاقت کا ہمارے میرے پیچھے ہاتھ نہیں ہے۔
اور ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کسی غیر ملکی جہاں UN کی تنظیمیں ہیں، یورپ کی تنظیمیں ہیں، اور لوگ ایسی بام والوں کی مدد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ میری بھی دوستیوں میں رہتے ہیں، دوست بات کہ یہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کے فرقے کے لوگ مر رہے ہیں، یہ ان کی بات کیوں نہیں کر رہا، یہ خود زخم خوردہ قوم کا نمائندہ ہے، یہ مرانے کی بات کیوں نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو بتانا یہ لگا ہوں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھا تھا کہ غیر مسلم سے سوال کرنا اپنے رب کی شکایت کرنے کے مطابق۔ یہاں ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فادر جیمز چندن، اس سے بڑی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی، دنیا کی سب سے بڑی مذہبی قوت کو جان پال دوئم کے لیے ایشیا کے نمائندہ سردار شام سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو تو آج سب کے سامنے کسی اپنے بھائی سے، جہاں تک ویگن میں بس میں سفر کر رہا ہوں، چاروں ملکوں کا صوبوں کا میں نے دورہ کر لیا، جہاں کرایہ ویگن بس کا ختم ہو جاتا ہے پیدل بھی چل لیتا ہوں، اور اب پیدل چلوں گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ امن کی، محبت کی، اتحاد کی شمع کہ شکوہ تاریخی یہ شب سے بہتر ہے ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے۔ آج میں نے اس شمع کا آغاز کر دیا، یہ شمع جو آج سب دوست مل کر جلائیں گے، یہ ایک علامت ہے۔ اصل شمع ہم نے اپنے دل میں جلانی ہے، یہ امن کی، محبت کی اور اتحاد کی۔ سعادت صدیقی نے کہا تھا کہ معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے، رہبروں کے ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا۔ تو آج ہم نے اس شمع کا آغاز کیا ہے، خالد رانجھا صاحب کی خدمت میں اور شاید احمد صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شمع لاہور سے آج 21ویں صدی کا امن کی صدی، محبت کی صدی اور اتحاد کی صدی، یہ شمع آج روشن کر دیں گے۔ اس کے بعد میں پاکستان کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر اور ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر یہ شمع لے کر جاتا ہوں، اور ہر شہر میں یہ شمع روشن کر کے ان سے عہد لے کے جاؤں گا اس شمع کو بجھنے نہ دینا، اس شمع سے شمع جلاتے رہنا۔ اور کسی سے اس میں نے جیسا میں نے عرض کر دیا ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی مالی معاونت نہیں ہے، فقیر آدمی ہوں، پیدل سڑکوں پہ چلتا ہوں، پیدل ہی یہ شمع لے کر چلتا ہوں۔ اب میں